الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہماری ترتیب چلی آ رہی ہے عقائد کے بارے میں، تو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ ایک مسلمان کے 7 عقائد ہوتے ہیں، اور وہ 7 عقائد: آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ نمبر 2، وملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کے تمام کتابیں جو اس نے نازل کی ہیں، ورسلہ، اور اللہ نے جتنے بھی اپنے انبیاء اور رسولوں کو منتخب کیا ہے، والیوم الآخر، آخری دن کے اوپر، 5ویں نمبر کے اوپر، آخری دن کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، چھٹا ایمان، چھٹا عقیدہ کہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اچھی ہو بری ہو اللہ کی طرف سے آتی ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اب دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہماری ایک زندگی ہوگی۔ اور پہلے جو 3 عقیدے ہیں ان کے اوپر کسی حد درجے تک تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے۔ آمنت باللہ کہ اللہ پر ہمارا عقیدہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، وملائکتہ، اور فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے، وکتبہ، اور اللہ کی جو تمام کتابیں اس نے نازل کی ہیں اس پر ہمارا عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے، اس پر کافی تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے۔ اب جو چوتھا عقیدہ ہے وہ رسلہ، اور ہم اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، ان تمام کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے اوپر اب بات چیت کریں گے، اور وہ ہمارا عقیدہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کیا ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلی بات ادھر سے بات شروع کروں کہ انبیاء علیہم السلام یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی اور ان کو پیدا فرمایا، اور تمام مخلوق میں جو 2 مخلوقیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مکلف بنایا ہے، چنانچہ انسان اور جنات، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے مکلف بنایا ہے اپنی عبادت کا، اور ان سے اچھے اور برے کام ہونے کا، اور کل قیامت کے دن ان دونوں سے اللہ رب العزت پوچھ پڑتال کریں گے۔ آپ نے اچھے اعمال کیے، اس کا یہ بدلہ ہوگا، آپ نے یہ برے اعمال کیے، اس کی یہ سزا ہوگی۔ اور تمام انسان اور جنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے جو انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، انبیاء علیہم السلام، ان کو تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سر پہ عرفہ، سب سے اونچا مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو نصیب کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی ہے کہ انبیاء علیہم السلام جتنے بھی نبی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو خاص چن کر ان کو منتخب کرتے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں۔ اور آگے جا کر اپنی بات کے اندر یہ بات بھی ضرور عرض کروں گا کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن بہت کم یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔
نبی اور رسول، انشاءاللہ آگے بات اس پر چل کر اس کے اوپر آئیں گے، لیکن ابتداً جو مین عقائد ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں تو سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنی بھی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو انسان بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو مخلوق اپنی بنائی ہے، اپنے اللہ رب العزت نے خود ان کو پیدا کیا ہے، اور تمام انسانوں کے اندر، تمام مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچا مرتبہ نصیب کیا ہے۔ انبیاء سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، نبی اپن سب سے بہترین شخصیت ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ہر لحاظ سے کامل مکمل بنایا ہوا ہے، چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہو، چاہے جسمانی لحاظ سے ہو، چاہے ذہنی لحاظ سے ہو۔ نبی وقت تمام مخلوق کے اندر سب سے ذہین ترین شخصیت ہوا کرتی ہے، سب سے خوبصورت ترین شخصیت ہوا کرتی ہے، سب سے کامل ترین شخصیت ہوا کرتی ہے، سب سے صبر والی شخصیت ہوا کرتی ہے، سب سے زیادہ اخلاق والے ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی اچھے اخلاق ہیں، اچھے صفات ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان تمام کے اندر سب سے بہترین ہوا کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ رب العزت کبھی بھی نقص نہیں رکھتے، اللہ رب العزت ان کو نقائص سے پاک رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے محترم شخصیتیں ہوا کرتی ہیں، زبانی لحاظ سے سب سے زیادہ میٹھے ہوا کرتے ہیں، جانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے سب سے خوبصورت ترین شخصیت ہوا کرتی ہیں، سب سے زیادہ حیا والے ہوا کرتے ہیں، سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے ہوا کرتے ہیں۔ نبیوں کے اندر، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کے اندر جتنی بھی صفات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام اچھی صفات کے اندر ان کو کامل، مکمل، اکمل، سب سے اعلیٰ ترین شخصیت اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ایک تو ابتداً یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری بات کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت نے انسان ہی میں سے ان کو چنا ہے، چنانچہ جنات کے اندر میں سے کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ یہ دوسرا ہمارا عقیدہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت نے بشر الرسولہ، کہ اللہ رب العزت نے دو صفت بشراً رسولاً، اللہ رب العزت نے ان کو انسان بھی بنایا ہے، کامل اکمل مکمل انسان، اور ان کو رسول بھی بنایا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مرد، رجال، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مردوں میں سے منتخب کیا ہے، چنانچہ عورتوں میں سے کوئی نبی یا نہیں ہوئی۔ ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی بڑا مرتبہ نصیب کیا ہے، لیکن وہ وقت کی نبیہ نہیں تھی۔ اسی طرح بہت ساری اور وقت کی بلند درجے کی عورتیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبیوں کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کو صرف مردوں میں سے منتخب کیا ہے۔ تین باتیں ہو گئی، تین عقیدے ہو گئے۔ پہلا عقیدہ تو یہ کہ نبی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت تمام مخلوق میں اعلیٰ ترین ہوا کرتی ہے۔ نمبر دو، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، جو پروفٹس ہوتے ہیں، میسنجرز ہوتے ہیں، ان کو انسانوں میں سے منتخب کیا ہے، جنات میں سے کوئی نہیں۔ نمبر تین، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مردوں میں سے منتخب کیا ہے، کوئی عورت نبی یا نہیں آئی۔ نمبر چار، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام منتخب کیے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کتنے ہیں؟ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 124,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو میں الفاظ استعمال کرتا ہوں منتخب کیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہ خود منتخب شدہ ہیں۔ اللہ رب العزت خود منتخب کرتے ہیں کہ اس کو نبی بنانا ہے یا اس کو نبی بنانا ہے اور اس کو نبی بنانا ہے۔ کوئی نبی
کوئی شخص اپنے قابلیت یا قبولیت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا، اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنے پڑھائی کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت یہ ایک درجہ ہے جس کو اللہ رب العزت خود منتخب کرتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام کتنے ہوئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ رسول کتنے ہوئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا تقریباً 313 اللہ کے رسول ہوئے ہیں۔ تو چوتھا یہ عقیدہ کہ تقریباً 1,24,000، اور ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کم و بیش، مطلب کچھ اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہو، تقریباً اس سے ہم ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی، بالکل ایگزیکٹلی 1,24,000 ہی ہیں، اس سے ایک زیادہ نہیں ہے، ایک کم نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کم و بیش تقریباً اتنے ہی ہیں۔ اور رسولوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ تقریباً 313 ہیں، اور فرمایا کہ جیسے اصحاب بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں اور دشمنوں کے درمیان، سب سے پہلی جو معرکہ ہوا بدر کی لڑائی، اس کے اندر بھی جو مسلمان تھے تقریباً 313 تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس سے مفہوم ہے کہ بدر کے اندر بھی 313 صحابہ اکرام تھے۔ اللہ رب العزت نے ان بدر والوں کو رسولوں کی مقدار کے اوپر رکھا ہے کہ رسول جو تھے تقریباً 313 تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی مقدار، ہاں البتہ ان تمام میں اگلا عقیدہ، ان تمام کے اندر اللہ رب العزت پوری جماعت انبیاء، تمام مخلوق میں بہتر، اور پھر ان تمام انبیاء کے اندر اور رسولوں کے اندر 5 جو ہیں اولو العزم من الرسل، قرآن کریم نے فرمایا کہ اولو العزم من الرسل، کہ وہ انبیاء کہ جو ان تمام رسولوں اور ان تمام نبیوں کے اندر 5 جو رسول ہیں، وہ تمام ان کا درجہ ان سے بھی بلند ہے، باقی انبیاء علیہم السلام سے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء علیہم، تیسرے سپارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو بھی بات عرض کروں گا قرآن سے اور حدیث سے، قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے، اپنی طرف سے یا لوگوں سے قصے کہانی میں آپ کے سامنے عرض نہیں کیا کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت کیسے پیار کے انداز کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض کے اوپر، کسی کو کسی کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے انبیاء علیہم السلام کو۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ہم کلامی کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کے درجے دوسروں سے بہت ہی زیادہ بلند کر دیے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی بعض جو اور صفات ہیں ان کو ذکر فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولو العزم من الرسل انبیاء علیہم السلام 1,24,000 اور 313 جو رسول ہیں، ان میں سے 5 ایسے ہیں کہ ان کو تمام انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کے اوپر یہ درجہ ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، چوتھے ہیں سیدنا داود علیہ السلام، 5ویں نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ داود علیہ السلام نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام، اور ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی وجوہات بتلائی ہیں۔ تو یہ جو 5 ہیں، ایک ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرتے جائیں جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ان کے ساتھ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم ہیں، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر سیدنا نوح علیہ السلام۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بجائے سیدنا آدم علیہ السلام، تو وہ 5 جو ہیں، تو یہ جو پہلے 4 جو ہیں ان کے اندر تو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ 5ویں نمبر پر جو اولو العزم نبی ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں یا آدم علیہ السلام ہیں، ان دونوں میں جون سے بھی ہیں، لیکن ہماری سر آنکھوں کے اندر اور سر آنکھوں کے اوپر ہیں۔ اور پھر ان 5 کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو یہ خلاصہ کے طور پر، اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہوا کہ یہ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اولو العزم ہیں، اپنی اپنی وجوہات ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو اس لیے منتخب کیا کہ مخلوق ان سے شروع ہوئی، اور نوح علیہ السلام سے اس لیے ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس وقت توحید کافی دیر تک ختم ہو گئی تو دوبارہ توحید ان کے ذریعے شروع، تو مخلوق ان سے شروع ہوئی اور دوبارہ توحید ان سے شروع ہوئی، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کچھ واقعات اس طرح ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی لوگوں نے اس وقت بالکل چھوڑ کر بالکل شرک کی طرف چلے گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ توحید کو زندہ کیا وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ جو 5 انبیاء 5 جو رسول ہیں، اللہ رب العزت نے ان پانچوں کو بلند مرتبہ دیا، اور پھر ان 5 کے اندر میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر۔ میں ایک بات تمہیں بتلاؤں کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تمام ولد آدم، انسان، تمام مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے سید، مجھے لیڈر، مجھے رئیس، مجھے سردار بنا کر بنایا ہے، یہ میں کوئی فخر کی بات نہیں کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا انا سید ولد آدم اور آدم کی اولاد کے اندر، تمام کی تمام اولاد کے اندر، انا سید، میں رئیس ہوں، سردار ہوں، میں سرپرست ہوں تمام کے اندر، اور میں کوئی فخر کی بات نہیں کہتا ہوں، لیکن تمہیں ایک حقیقت بات بتلاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ۔ اب اس سے آگے چنانچہ فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، 124,000 انبیاء علیہ السلام، اور انہی 1,24,000 میں سے 300 جو 13 ہیں وہ رسول ہیں، اور ان 313 کے اندر، اب دیکھو کیسے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن کے اندر نقشہ آ جائے کہ 1,24,000 کی مقدار، اور اس میں سے 313 جو ہیں وہ رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں 5 اولو العزم میں ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، اور ان 5 میں سے سب سے اعلیٰ درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک قسم کی پیرامڈ آپ کے سامنے، تاکہ ابتداءً ہمیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ وہ ذہن کے اندر آ جائے۔ ہاں البتہ اس سے پھر آگے بات یہ ہے کہ ان تمام کی تمام 1,24,000 میں سے، انبیاء میں سے، اور جو 313 رسول ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ہمیں نام پتہ ہیں، اکثر کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر 25 نبی ایسے ہیں اور رسول ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان 25 کے علاوہ قرآن کریم کے اندر باقی نبیوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد واپس آ کر وہ 25 نبی کون سے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، ان 25 کا میں ذکر بھی کرتا جاؤں گا۔ جو لکھنا چاہے، یاد کرنا چاہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ نام انبیاء علیہ السلام کے انسان یاد رکھے، تاکہ پھر یہ ہے کہ کل اگر کوئی بچہ ہو تو انسان اس کو اپنے کسی نبی کے نام پر اس کا نام رکھ سکے۔ تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔